بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس میٹ ہمارا دوسرا کوشچن چل رہا تھا منہاج الحدیث حصے 2 احادیث کے متعلق۔ دیکھیے ہمارے پاس دوسرے کوشچن میں 20 احادیث ہیں، لیکن چونکہ یہ جو سلیبس ہے کرونا کی وجہ سے یہ کچھ شارٹ کیا گیا ہے، تو اس میں سے ہم صرف 10 حدیثیں پڑھیں گے۔ کل کے لیکچر میں حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 پڑھائے تھے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 3 ہمارے اس دفعہ سلیبس میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 جو ہے، 2 حدیثوں کے بعد جو آپ یہ لکھیں گے، تو سب سے پہلے اس کی عبارت من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے من صلی علی واحدۃ، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم 3 کام کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر ترجمہ، اور تیسرے نمبر پہ ہم تشریح کریں گے۔ اب اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور محبت عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ تشریح ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تشریح کچھ شارٹ ہے۔ یہ جو حدیث ہے درود والا حدیثوں، اس ٹاپک پہ بہت سارے حدیث آپ کو ملیں گے۔ جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کرتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ جو آیات ہے، اس میں سب سے پہلے لفظ ہے انا۔ انا اس کا معنی ہے بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف درود کی جو نسبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، گرامر کے حساب سے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں تیقن اور یقین زیادہ ہوتا ہے، کہ یعنی یقینی بات ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کہا، حکم دیا کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کی گئی، روزے رکھو، روزے کا حکم دیا. ہمیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، اور واتم الحج، حج مکمل کرو، حج کرو. لوگوں پر اللہ کے واسطے حج ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں اس کام کو، فرشتے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. لیکن جب بات آتی ہے درود شریف کی، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، پھر فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے بھی یہ کام، یہ عمل سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم بھی کرو، تم بھی اس عمل کو کر لو، یعنی درود شریف. اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین کہا. نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اور آمین کہتے جا رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی، اور میں نے ہر بد دعا پر آمین کہا. پہلی بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین. دوسری یہ کہ جن کے والدین یا ایک زندہ ہو اور پھر بھی یہ بندہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، میں نے کہا آمین. ہلاک ہو، برباد ہو، جبریل نے کہا تو میں نے کہا آمین. اور تیسری بدعا جبریل نے یہ فرمائی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین. تو ایک تو مقرب فرشتے نے بددعا دی ہیں جبریل علیہ السلام نے، اور دوسرے مقرب رسول نے اس پر آمین کہا، تو کیا شک ہے آپ کو کہ ایسی بددعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح ایک حدیث میں یہ ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے آپ کا نام، جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ درود نہ پڑے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں، جس بیٹھک میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا نام پہلی بار جب آ جائے تو پھر درود بھیجنا لازمی ہے، اور اگر بار بار آتا جائے تو پھر مستحب ہے. اچھا، یہ تو حدیث. اب اگلا حدیث ہمارے پاس ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. دیکھیے ترجمے کی طرف، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. اب تشریح کی طرف آپ دیکھ لیجئے، اس حدیث مبارکہ میں تکمیلی ایمان کے 4 اصول بیان کی گئی ہیں. پہلا، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. دوسرا، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے. تیسرا، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. چوتھا، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے. دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے. اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. لہذا جب کسی سرکش ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کرے تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ
اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، میں کم پڑھاتا ہوں آپ کو اس لیے کہ یہ کام آپ نے لکھنا بھی ہے۔ تو حدیث پڑھ لے اچھی طرح صحیح عبارت کے ساتھ، اس کے بعد ترجمہ بھی یاد کرے، اور پھر تشریح یاد بھی کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے یہ اپنے کاپیز میں۔ فقط والسلام۔